حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا، چوری کرتے ہو، مال غنیمت ہے، مومنوں کا حق ہے، اس میں چوری کرتے ہو، کل تمہیں صبح ہوگی کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلوں گا۔ اللہ اللہ، چور میں بہت منت سماجت کی، بہت غریب ہوں، بہت لاچار ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ کل رات یہ حادثہ پیش آ گیا، مگر اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ کے لب کھلتے، خود مصطفیٰ نے دیکھا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ رات کے چور کا تم نے کیا کر دیا، رات والے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ایسا ماجرا ہوا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر بہت نکتے کی بات ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے رات میں اس چور کو دیکھ لیا ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب سے گزرا ہو، یا آقا کی نظر پڑ گئی ہو، اس لیے رسول اللہ نے صبح پوچھ لیا کہ آئے ابو ہریرہ اس چور کا کیا ہوا۔ یہاں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن آگے رسول اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے جو فرمایا اس فرمان سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کل رات انتظار کرنا، وہ چور دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ اللہ، اب چور کون ہے؟ چور کے دل میں کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایک مرتبہ یہاں چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ آئے گا؟ نہیں، جہاں چور ایک مرتبہ پکڑ جائے وہاں دوسرے دن نہیں آتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی نگاہ نبوت وہاں تک دیکھ رہی ہے کہ آنے والا دوبارہ آئے گا۔ یہ اس لیے بتا دیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر دے کہ حضور نے دیکھ لیا ہوگا تو کہہ دیا کہ کل رات کا چور کیا ہوا۔ ارے جو گزر گیا وہ مصطفیٰ کی نظر میں، جو ہونے والا ہے وہ مصطفیٰ سے فرمایا دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، ہاتھ کی تنہائی ہو گئے، آواز سنی، دیکھا پھر وہی چور۔ آپ نے پکڑ لیا، کہا آج نہیں چھوڑوں گا، میرے نبی نے بتا دیا تھا تم دوبارہ آؤ گے۔ پھر میں نے سماجت کی بچوں کا حوالہ دیا، بہت رویا گڑایا، ابو ہریرہ کو ترس آ گئے۔ پھر آپ نے جانے دیا، صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا ابو ہریرہ چور کا کیا کیا؟ سبحان اللہ، چور کا کیا کیا؟ کہا حضور جیسا کہا تھا آیا، لیکن اتنی منت اور بچوں کے واسطے دیے کہ ترس آ گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اب پھر وہ چور تیسرے دن آئے گا۔ سبحان اللہ اللہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تیسرے دن پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ چور ہے کون، بار بار پکڑا چاہتا ہے پھر آتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام نے جیسا فرمایا تھا تیسرے دن پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر رات میں پکڑ لیا، کہا آج تو تجھے جانے نہیں دوں گا، تجھے 2 مرتبہ مہلت دی جا چکی ہے، اب نہیں جانے دوں گا۔ کہا ابو ہریرہ ایک عمل بتا دوں، اس عمل کے بدلے میں تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا، لیکن عمل بہت زبردست ہے، بتا دوں؟ کہا بتاؤ۔ کہا شرط یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں شرط ہے، میں کرتا ہوں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، بعد ہم فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ کتنا پیارا عمل! حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کیسا انسان ہے، کتنا پیارا عمل بتا رہا ہے۔ عمل بتایا تو کہا ٹھیک ہے، شرط کے مطابق چھوڑ دیتا ہوں، آئندہ رخ نہ کرنا۔ صبح ہوئی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بہت اچھا نکلا، ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جس عمل سے رات بھر میری فرشتے حفاظت کریں۔ آقا علیہ السلام نے کہا تم بھی بتاؤ عمل کیا ہے، ورنہ مصطفیٰ کو جان رہے ہیں، عمل بتا کے کیا گیا ہے؟ کہا حضور کہا ہے کہ آپ روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں تاکہ فرشتے رات بھر حفاظت کریں۔ آقا نے ارشاد فرمایا عمل سچا ہے مگر بتانے والا جھوٹا ہے، عمل سچا ہے جھوٹا
مدینہ کے بچے اسی چوک سے اسی ابلیس سے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کتنی زبردست، اتنی پیاری پیاری صاف صاف احادیث ہوتے ہوئے بھی یہ باطل فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو کچھ خبر نہیں۔ ارے خبر نہ ہوتی تو آج پوری دنیا کا انسان اپنے نبی کی بارگاہ میں پکارتا ہوا دکھائی نہ دیتا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج رسول اللہ کی بارگاہ میں سب پہنچتے ہیں، جو نہیں پہنچتے وہ اپنے اپنی جگہوں سے پکارتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول اللہ سب کی سنتے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں پہنچے اس کی سنتے ہیں، نہ پہنچے اس کی بھی سنتے ہیں۔ لہذا اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ رسول اللہ کو غیب کا علم ہے، میرے آقا جو گزر چکا اسے جانتے ہیں، اور قیامت تک جو ہونا ہے وہ رسول اللہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔